پچھلے دنوں بریلوی مسلک کے معروف نعت خواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں منعقد کی، جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر دیکھیں جی، ایک ہے شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے، یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے، اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ ان سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے، میں ان کا بڑا معتقد، یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا۔ پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا، اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی۔ پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے، یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی، تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں، لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا۔ ان کے قریبی دوست تھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں، ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے، اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں، فقہا کا قول نقل کیا ہے، اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں، اور کتاب بھی کس کی، فتویٰ کس کا، احمد بریلوی کا۔ لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے، وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہی ہے نا، پٹی پڑھا دی ہے نا۔ پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے۔ تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب، یہ سب لوگ، یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے، اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں، تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے، تو یہ بھی منائے نا پھر اب۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے۔ تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر چھپی بھی ناسبیت ہوتی ہے، ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، باقی فرقوں کا بھی حال ہے، انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں۔ دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے،
حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے، وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے، وہ پہلے ہی انہوں نے بکنگ کرا لی ہے. ہاں انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ. تو یہ ناسبیت ہے. حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں، میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے. میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے الاصابہ، اس کی عبارتیں دکھائی ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں، سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی بھی تھی. لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ ٹسل ہے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کوئی دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا، اور وہ روتا تھا کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا ہو، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا، عام فضیلت اس سے اٹھ گئی. اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ خاص آ گیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا. فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرات سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے. کرتے ہیں نا وہاں، اپنے سارے مسئلے انہوں بتانے. پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانی ہے دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر. اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. حق سن لیں. پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا، لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کے جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے. یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا. تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا.